بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضل الرحمان آپ کی خدمت میں۔ دنیا میں روح اور جسم اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے انسان اگر سوچنا شروع کرے تو اللہ کے قدرتوں کا ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی قدرت کہ انسان سوچتے سوچتے ہار ہی جاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں انسان کتنی ترقی کر گیا مگر وہ ایک انسان تو کیا ایک مکی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس بات کو تو اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اتنی ہی قدرت رکھتا ہے تو ایک مکی ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ مگر قربان جاؤ اللہ کی معبود ہونے پر جس نے کئی ہزار جاندار پیدا کیے اور پھر دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک تخلیق، زمین و آسمان، حتیٰ کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایسی قدرت سے قاصر ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں روح اور جسم کی موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے ایسی جوڑ دی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جسم کو زخم کی صورت میں تکلیف پہنچتی ہے تو درد کے مارے روح کانپ اٹھتی ہے، اور جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تب تک روح بھی بے چین رہتی ہے۔ اور روح کو کوئی جسم کے اندر ہی اندر صدمے کی صورت میں تکلیف پہنچاتا ہے تو پورا جسم نڈال ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی سخت نما انسان کی باتوں سے روح کو تکلیف دے کر تو یہ جسم لڑکھڑاتا ہوا گر ہی جاتا ہے۔ اللہ نے روح اور جسم کا تعلق اتنا گہرا بنایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی ایسی تخلیق کے سوچ بھی دنگ رہ جائے۔ روح جسم سے اتنی قریب ہوتی ہے کہ اگر جسم کی چمڑی کے ساتھ کوئی سوئی نما کانٹا چھپ جائے تو فوراً درد کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر جب جسم میں سوئی لگاتا ہے تو سوئی کی باریک سرہ جسم کو چھوتے ہی ایک درد سا ہونے لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اللہ کی دو مخلوق ہیں اور ایک دوسرے کا درد برداشت نہیں کرتے۔ مگر جب حکم خداوندی آتا ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہی موت کہلاتی ہے، اور یہ موت ہم سب کے لیے ایک دن آنی ہے۔ اگر کسی کا قریبی عزیز، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا یا پھر دوست کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو غور سے دیکھنے پر یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ جسم میں ہر اعضاء سلامت ہے، صرف روح نہیں ہے، اور یہ عزیز ہم سے بچڑ رہا ہے۔ ایک ساتھ رہنے والی یہ دو مخلوق جب الگ الگ ہوتی ہے تو منزلیں بھی الگ ہو جاتی ہے۔ روح کا مقام عالم برزخ ٹھہرتا ہے اور جسم کا ٹھکانہ زمین کی مٹی۔ یہ تھی دنیا کی زندگی۔ اب ذرا آخرت کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ جب روز قیامت یہ دونوں یعنی روح اور جسم آمنے سامنے ہوں گے تو ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صورت ہی عجیب ہوگی۔ ہاں، اگر دنیا میں ان دونوں کا تعلق نیکی پر ہوتا ہو تو ایک بار پھر خوشی خوشی ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو ایک دوسرے کو سزا ہونے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ روح جسم کو مخاطب کر کے کہیں گے، آج تمہاری وجہ سے میں تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ اگر تم ہر گناہ کی طرف نہیں جاتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جسم روح کو الزام دے گا کہ اگر تم ہر ناجائز کام کو اپنی خواہش کے لیے مجھ پر سوار نہ کرتے اور بار بار اصرار نہ کرتے تو آج میں آگ کا ایندھن نہ بنتا۔ مگر اب ان دونوں کے تکرار کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ایک جان ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، یہ مناظر ہم سب کو ایک دن دیکھنے ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کا ایک میدان ہے، اسی امتحان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔